السلام علیکم بچوں۔ آج ہم 10th کلاس کی اردو کتاب میں نعت کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نعت کے جو شاعر ہیں ان کا تعارف بتاؤں گی، اور پھر اس کے بعد ہم نعت کا خلاصہ کریں گے، پھر مرکزی خیال، اور پھر اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے نعت کا تعارف، یعنی نعت کے شاعر کا تعارف۔ نعت لکھی ہے احسان دانش نے۔ ان کا اصل نام احسان الحق تھا اور دانش تخلص کرتے تھے۔ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر پائے۔ بچپن سے محنت مزدوری کرنے لگے، اینٹیں ڈھوئیں، چوکیداری کی، چپڑاسی اور مالی بھی رہے، مگر اس محنت اور مزدوری کو انہوں نے کبھی بھی عار نہ سمجھا، بلکہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی لیاقت کو بھی بڑھاتے رہے، اور اپنی نوجوانی ہی میں ملک کے نامور شعراء میں شمار ہونے لگے۔ احسان دانش کو مزدور شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی اور ایک نئی جدت پیدا کی۔ ان کی تصانیف میں شیرازہ، تغیر فطرت، گورستان، زخم و مرہم، درد زندگی، حدیث زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش زیادہ مشہور ہیں۔ احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش بھی بہت مشہور ہے۔ اب ہم آتے ہیں نعت کے خلاصہ کی طرف۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے بہترین مددگار ہیں۔ آپ امین ہیں اور غم کے ماروں کے غم گسار ہیں، غریبوں یتیموں کے دلوں میں رہتے ہیں اور ان کے دل کا چین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محبت کے اصول بتائے، لوگوں کے اندر جو بے یقینی کی کیفیت کو حق الیقین میں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی روشنی پھیلائی، ایسی روشنی جو کبھی بجھ نہیں سکے گی۔ ایسا ذیشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باوقار نبی آیا جس نے انسانوں کو عزت بخشی۔ زمانہ اپنی منزل ضرور پائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسے ایک رہنما مل گیا۔ اب ہم آتے ہیں نعت کا مرکزی خیال۔ شاعر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے اصلی مددگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام محبت عام کیا اور یہ پیغام تا قیامت پھیلتا رہے گا۔ اب زمانہ اپنی منزل کو ضرور پائے گا۔ جی، اب ہم آتے ہیں نعت کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: امدادگار مدد کرنے والا یا سہارا بننے والا۔ دو عالم دونوں جہان، مطلب دنیا اور آخرت۔ امین امانت رکھنے والا۔ غم گسار غم کھانے والا یا ہمدرد۔ اب اس شعر کا مفہوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے لقب سے نوازا۔ غریبوں کے غموں میں آپ شامل ہوئے اور ان کو دکھوں اور پریشانیوں سے دور کیا۔ اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔
احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے مددگار بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کی اور آخرت میں اپنے چاہنے والوں کی بھی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی ذات دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو غریب قرضہ اتارنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کا قرضہ میرے ذمہ ہے، اور قیامت کی روز میری امت کے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور بقول شاعر، عقبہ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ اب دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کی زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بقول ایک شاعر، وہ بچپن سے صداقت اور امانت کے پیغمبر ہیں، عرب کے کافروں نے بھی کیا یہ اعتراف انجم۔ عرب معاشرے میں دکھی لوگوں کے غم کو بانٹنا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنا بھی ایک عبادت ہے، جیسا کہ الطاف حسین حالی نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کی ہے اس طرح سے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شعر نمبر 2، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: غریبوں، مجبور اور مسکین لوگ، یتیموں، ماں باپ کے سائے سے محروم لوگ، سکون، آرام یا راحت، قرار، اطمینان۔ اب اس شعر کا مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر غریبوں اور یتیموں کو دلی سکون اور جان کو قرار اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ عرب کے معاشرہ میں غریبوں اور یتیموں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ غریبوں کو اپنی جان بچانی مشکل تھی اور یتیموں کے دل احساس محرومی سے بے قرار تھے، کہ ایسے میں غریبوں اور یتیموں کے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی زندگی بن گئی، جیسا کہ الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا ہے: فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب معاشرہ میں افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف بے سکونی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف سکون ہو گیا، ہر دل کو قرار آ گیا، جیسا کہ ایک شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا ہے: ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ نور کی بارش،
بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔